السلام علیکم میرے آنریبل ویورز اینڈ سبسکرائبر، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی جو ہماری کہانی ہے، آج کی جو ہماری بات ہے، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے بزرگوں کی جو ہے وہ اے ٹی ایم مشین، جو بڑے ہمارے قابل احترام بزرگ ہوتے ہیں، بس تھوڑا سا ان کی طبیعت میں لالچ آ جاتا ہے، خود غرضی آ جاتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے ان کی اے ٹی ایم مشین کے حوالے سے، اور میں ایک سوال کرتا ہوں آپ لوگوں سے، جن لوگوں کو میرے اوپر یہ اعتراض ہے کہ میں سخت الفاظ استعمال کرتا ہوں، جن لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ میری زبان تلخ ہوتی ہے، ان سے میں کچھ الفاظ مانگنا چاہوں گا، ان سے میں کچھ الفاظ سیکھنا چاہوں گا کہ میں اپنے ان تمام دیکھنے اور سننے والے محترم جو بھی بہن بھائی دوست بزرگ ہیں، ان سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ چور کو اگر چور نہ کہا جائے تو اس کے لیے ڈیسنٹ ورڈ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یا پھر چور صاحب اگر عمر میں آپ سے 10-20 سال بڑے ہوں تو ان کو کیا کہنا چاہیے احتراماً؟ اور چور صاحب نے اگر داڑھی رکھی ہو تو اس کو احتراماً اس کی چوری کو ہم کس طریقے سے ڈیفائن کریں گے؟ یا پھر جو بے غیرت ہے وہ اگر عمر میں بڑا ہے، وہ اس کا اگر آپ سے جو ہے وہ رشتہ کوئی ایسا ہے کہ وہ آپ سے بڑا ہے، تو بے غیرت کو بے غیرت نہیں کہا جائے گا، چور کو چور نہیں کہا جائے گا، لالچی کو لالچی نہیں کہا جائے گا، جھوٹے کو جھوٹا نہیں کہا جائے گا، خود غرض کو اگر خود غرض نہیں کہا جائے گا۔ تو ان کے لیے اور ڈیسنٹ اور پیارے پیارے الفاظ آپ مجھے ڈھونڈ کے دے دیجئے، تو ان کے لیے وہ الفاظ میں اس طریقے سے ادا کر لیا کروں گا۔ یا پھر مجھے کسی بھی مذہب کی صحیح کتاب سے یہ ثابت کر دیجئے کہ جھوٹ بولنے والا اگر عمر میں بڑا ہو تو اس کا جھوٹ سچ مان لینا چاہیے۔ مجھے کسی کتاب سے ثابت کر دیجئے کہ اگر کوئی بڑا بھائی، کوئی باپ کسی کا، کوئی ماں کسی کا حق کھائے تو اس کو کھا لینے دیں، یہ اس میں جائز ہے۔ مجھے کسی ترجمے میں، تفسیر میں، حدیث میں، قرآن میں یہ چیز ثابت کر دیں، بلکہ کسی بھی مذہب سے یہ چیز ثابت کر دیں کہ جھوٹ معاف ہو سکتا ہے داڑھی رکھ لینے کی بنیاد پہ، جھوٹ معاف ہو سکتا ہے جو ہے وہ 5 وقت کا نمازی ہونے کی بنیاد پہ، کسی کو اس کا جھوٹ معاف ہو سکتا ہے، کسی کو جو ہے وہ اس کی قبضہ خوری معاف ہو سکتی ہے، اور وہ صرف اور صرف اس بنیاد پہ کہ اس کو 4 لوگ جانتے ہیں۔ کسی کو حق تلفی معاف ہو سکتی ہے، وہ اس لیے کہ وہ بڑا سوٹڈ بوٹڈ ہے۔ تو جناب ہم جو ہے وہ اپنی آواز کو جو ہے وہ بند کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا تو پھر آپ لوگوں کو میرے ساتھ اتفاق کرنا پڑے گا اور نیگیٹو چیزوں کے اوپر آواز اٹھانی پڑے گی۔ میں ان چیزوں پہ بولتا ہوں، میں ان موضوعات کو دیکھتا ہوں جن کے اوپر کوئی بات کھل کے نہیں کرتا، جن کے اوپر بات کرتے ہوئے لوگ شرماتے ہیں۔ بہت سارے کرپٹ لوگوں کو، لالچی لوگوں کو اس بیس پہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ عمر میں بڑے ہیں جی، رشتوں میں بڑے ہیں، تو لوگ ان کے اوپر بات نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ماں غلط کام کر رہی ہے لیکن ماں ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو ایسے رشتوں کا جو احترام ہے، جو ان کی ضروریات، جو ان کی خدمت آپ کے ذمہ ہے، میں اس سے جو ہے وہ ڈینائی نہیں کرتا۔ میں نہیں کہتا کہ ان کی خدمت نہ کریں، میں نہیں کہتا کہ ان کے ساتھ بدتمیزی کریں، لیکن جہاں پہ وہ جھوٹ بولیں، جہاں پہ وہ خود غرضی کا مظاہرہ کریں، جہاں پہ وہ لالچی ہونے کا ثبوت دیں، جہاں پہ ان کی الزام تراشی کسی کی زندگی خراب کرنے کا باعث بنے، جہاں پہ ان کی خود غرضی کسی کا گھر برباد کرنے کا باعث بنے، جہاں پہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کسی کو برباد کرنے کا، کسی کی زندگی برباد کرنے کا، کسی کا گھر اجاڑنے کا سبب بنے، کیا وہاں پہ بھی ان کو اس بیس پہ چھوڑ دیا جائے کہ وہ ماں ہے تو اس کی غلطی کو چھوڑ دو، وہ باپ ہے تو اس کی غلطی کو چھوڑ دو، اس کی داڑھی بہت لمبی ہے تو اس کی غلطی کو چھوڑ دو، وہ 5 وقت کا نمازی ہے تو اس کی غلطی کو چھوڑ دو، وہ بڑی مسجد کا یا بڑے مدرسے کے انتظامیہ کا ایک اہم رکن ہے تو اس کی غلطی کو چھوڑ دو، وہ پیسے میں آپ سے زیادہ ہے، امیر ہے تو اس کی غلطی کو چھوڑ دو؟ کیا یہ چیزیں
ہمیں کہاں سے ملتی ہیں؟ کوئی مذہب دیتا ہے، میں اسلام کی بات نہیں کرتا، مجھے کسی بھی مذہب سے یہ چیزیں دے دیجئے، پھر میں یہ سوچ لوں گا کہ مجھے ان چیزوں کے اوپر بات نہیں کرنی۔ مجھے بڑے چور صاحب کو چور نہیں کہنا، جو حاجی قسم کے چور ہیں، جو حاجی قسم کے بے غیرت صاحبان ہیں، میں نے ان کو بے غیرت نہیں کہنا۔ جو نیک محرابوں والے بے غیرت ہیں، میں نے ان کو بے غیرت نہیں کہنا۔ آپ مجھے اس کی کوئی دلیل دے دیجئے، اگر نہیں دے سکتے تو پھر اپنے ساتھ، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ، اپنے مذہب کے ساتھ منافقت کیوں کرتے ہیں؟ جب یہ چیزیں ملتی ہیں، کتابوں سے پڑھتے ہیں، ہمارے نبی نے یہ کیا، فلاں بزرگ نے یہ کیا، ہمارے پیر مریدوں کے ساتھ اس طرح پیش آتے تھے، ہمارے نبی دشمنوں کے ساتھ بھی بڑی اخلاق کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ پیش آتے تھے، تو یہ چیزیں صرف واقعات اور کتابوں کی حد تک رکھنے کے لیے رہ گئی۔ جب اپنی زندگی میں، اپنے پریکٹیکل معاملات میں ان چیزوں کو شامل نہیں کر سکتے تو پھر ان چیزوں کا چرچا کرنے کا اور جمعے کے خطبوں میں اور تقریروں میں مولویوں کو یہ گلے پھاڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ ساری عمر جو بندہ بے حیائی میں گزارتا ہے، ساری عمر جو بندہ دوسروں کی حق تلفی کرتا ہے، جب پتہ لگتا ہے کہ منہ میں دانت رہ گئے چار، اس وقت اس کو ماں باپ کے احترام کی، اس کو اس وقت ساری وہ حدیثیں یاد آ جاتی ہیں، اور اس وقت وہ یہ درس دینا شروع کر دیتا ہے کہ جی بڑے غلط بھی کریں تو ان کا غلط مان لو، بڑے یہ بھی کریں تو مان لو۔ یہ لکھا کہاں پہ ہے؟ اس کی لاجک کیا ہے؟ یہ آج تک کوئی نہیں سمجھا سکا۔ بڑھائی ہمیشہ جب بھی مانو، بڑھائی عقل کی مانو، بڑھائی کردار کی مانو، بڑھائی شعور کی مانو، بڑھائی انصاف کی مانو۔ عمروں کی بڑھائی سے یا دولت کی بڑھائی سے اگر کسی کو بڑا مان لیا جائے تو یہ سراسر ایک ناانصافی اور ایک بے ایمانی ہے اور اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ میں پہلے بھی کچھ ویڈیوز میں ذکر کر چکا، میں پہلے بھی اس کے اوپر آواز اٹھا چکا، لیکن جو نام نہاد این جی اوز بھی نابینا لوگوں کے لیے کام کر رہی ہیں، ان میں سے بھی کسی کے اندر اتنی جرت نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی ڈونیشن کے مرنے سے ڈرتے ہیں، وہ بھی اس کے اوپر بات نہیں کرتے۔ اپنی پبلک کے سامنے یہ مقدمہ رکھتا ہوں، ہماری بہت ساری نابینا بہنوں کے ساتھ، ہماری بچیوں کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے کہ جب وہ پڑھی لکھی نہیں ہوتی، جب تک وہ پڑھتی لکھتی نہیں ہیں، ان کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھا جاتا ہے، اور جب وہ پڑھ لکھ جاتی ہیں اس وقت جو ہے وہ ان کے گھر نہیں بسائے جاتے، ان کی شادیاں نہیں کی جاتی، اور لالچی ماں باپ ان بیٹیوں کی کمائی کھاتے ہیں۔ چار چار پانچ پانچ بیٹے ہونے کے باوجود ان بیٹیوں کو اپنی اے ٹی ایم سمجھ کے استعمال کیا جاتا ہے، ان بچیوں کی کمائی کھائی جاتی ہے، ان کے گھر نہیں بسائے جاتے، ان کے بالوں میں چاندی آ جاتی ہے، اور ان کو یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ تمہارے لیے کوئی آنکھوں والا ڈھونڈا جائے گا، اور ان کو اس طرح کے خواب دکھائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کا جو وقت ہوتا ہے شادی کا وہ گزار کے اس کے بعد ان کو بڑے ایک ڈیسینٹ طریقے سے جو ہے وہ اپنے ہی کنٹرول میں رکھا جاتا ہے، اور کوئی اس کے اوپر آواز نہیں اٹھاتا، اور وہ لوگ بیٹھ کے بڑے سکون سے کمائی کھاتے ہیں، اور پھر اپنی نابینا اولاد کے ساتھ یہ چیزیں جتاتے ہیں، ہم تمہیں ہاسٹل چھوڑ کے آتے تھے، ہم تمہیں ہاتھ پکڑ کے چھوڑ کے آتے تھے، ہم تمہیں کھانا گرم کر کے دیتے تھے، ہم تمہارے ساتھ یہ بھی کرتے تھے، ہم بڑا احسان کرتے تھے، مہینے بعد ہفتے بعد تمہیں خرچہ بھی دیتے تھے۔ جبکہ یہ بے غیرت لوگ اس چیز کا اس چیز کا کمپیریزن کر کے دیکھیں، جو پیسے جو خرچہ آنکھوں والی اولاد کے اوپر کرتے ہیں اس کا کمپیریزن کر کے دیکھ لیں تو پھر بات کرنی چاہیے۔ لیکن جب ہم ان چیزوں کی نشاندہی کرتے ہیں تو این جی اوز والے تو بیچارے مجبور ہیں، ان کی خیراتیں زکاتیں مر جائیں گی، وہ تو نہیں بات کرتے، وہ تو نہیں بات کر سکتے۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں بھی خاموش کروانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی ایسے کرو تو ویسے کرو، تو بڑوں کا احترام کرو، جو بے غیرتی کرے وہ بڑا ہو چھوٹا ہو، اس کی بے غیرتی کو ہائی لائٹ ہم کرتے رہیں اور کرتے رہیں گے۔ چور چور ہے، عمر میں چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو،
جو گناہ ہے، جو غلطی ہے، جو جھوٹ ہے، وہ جھوٹ ہی رہے گا، بڑے یا چھوٹے کے کرنے سے کوئی گناہ بدل نہیں جاتا۔ اور ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ ہمیں مل کے ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ چیز ایک ناسور کی طرح، ایک کینسر کی طرح وقت کے ساتھ ساتھ پھیلتی جا رہی ہے۔ اور پہلے تو اس طرح کے خود غرض اور لالچی ماں باپ اور بہن بھائی ہی فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔ اب ہماری کمیونٹی کے کچھ گندی مچھلیاں، کچھ عبد الرحمن ناصر جیسے لوگ جو کہ ایسے ماں باپ کا ساتھ دیتے ہیں، ان بچیوں کا ٹیلنٹ کیش کرواتے ہیں اپنے چند پیسے کمانے کے لیے، اپنی چند خیراتیں اکٹھی کرنے کے لیے، اپنے یوٹیوب چینل چلانے کے لیے، یا پھر ان بچیوں کے نام پہ کبھی کسی چیز کا، کبھی ہم نے شاعری کا کمپٹیشن رکھا، کبھی ہم نے نعت کا کمپٹیشن رکھا، کبھی ہم نے فلاں کا کمپٹیشن رکھا۔ ان کمپٹیشنوں کے نام پہ ان بچیوں کے، ان بچوں کی صلاحیتوں کو استعمال کر کے اپنی چند خیراتیں اکٹھی کرنے کے لیے، اپنے چند پیسے اکٹھے کرنے کے لیے، ان کے ماں باپ کو فیور کرتے ہوئے، ان کے لالچی ماں باپ کو مس گائیڈ کرتے ہوئے، ان کے لالچی ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے لوگ کمیونٹی کا اور آنے والی نسل کا اور ایک پڑھی لکھی نسل کا، ہمارے بہت سارے وہ بچے، وہ بچیاں جو ویل ایجوکیٹڈ ہیں، ٹرپل ماسٹر ڈگری ہولڈر، لیکن وہ ان کی اپنی عقل بھی پتہ نہیں کیوں کام نہیں کرتی کہ وہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں کا کھلونا بن رہے ہیں اور ایسے لوگوں کے ہاتھوں وہ استعمال ہو رہے ہیں۔ اور بہت ساری بچیاں جو کہ اپنے حق میں خود آواز نہیں اٹھا سکتی، ان کو لگتا ہے کہ جی ان رشتوں سے بہتر کوئی خیر خواہ ہو نہیں سکتا، اور وہی رشتے چلے ان سے اپنی ضروریات پوری کرنے، وہی رشتے چلے ان کی کمائی کھانے، اور وہی رشتے ان کی آنے والی زندگی کو خراب کر رہے ہیں۔ ان چیزوں کے اوپر بات اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ یہ آنے والی ایک نسل کا سوال ہے۔ آنے والی نسلیں ان کی صلاحیتوں سے پازیٹیو طریقے سے فائدہ اٹھا کے بہت کچھ کر سکتی ہیں، آنے والی نسلوں کا بہت فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن کچھ خود غرض اور کچھ لالچی لوگوں کی وجہ سے جو ہے وہ بیڑا غرق ہو رہا ہے، اور اس کمیونٹی کے کچھ گندی مچھلیاں ایسی چیزوں کو سپورٹ کر رہی ہیں اپنی چند خیراتوں کے لیے، اپنے چند سبسکرائبرز کے لیے، اپنے چند ویوز کے لیے، یا اپنی زکوٰۃیں فطرانے اکٹھے کرنے کے لیے، جو ہے وہ اس طرح کے لالچی ماں باپ کی سپورٹ اس طرح کے لوگ بنتے ہیں۔ اور میں جب تک اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی، میں ایسے لوگوں کے خلاف آواز اٹھاتا رہوں گا۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرا ساتھ کوئی دے رہا یا نہیں دے رہا، میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں، میں اپنی کوشش کر رہا ہوں۔ اور اگر کسی ایک بہن کی سمجھ میں میری بات آ گئی، کسی ایک بھائی کی سمجھ میں میری بات آ گئی، کسی ایک فرد کی سمجھ میں میری بات آ گئی، اور وہ بیدار ہو گیا اور اس نے اس چور بازاری کے خلاف بغاوت کر دی اور ایسی چیزوں کو ماننے سے انکار کر دیا اور ایسی چیزوں کے خلاف آواز اٹھائی، تو میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اگر کوئی ایک بندہ بھی میری اس کوشش سے ایسی جہنم سے نکل آئے تو میرا مقصد، میرا ٹارگٹ پورا ہو جائے گا۔ باقی اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔